بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری تعلیم النحو میں اسم غیر متمکن ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلی 6 قسمیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 7ویں چیز پڑھیں گے، اسماء کنایہ۔ اسم کنایہ وہ اسم ہے جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات کو بتائے، یعنی کوئی عدد مبہم ہو یا کوئی بات مبہم ہو اور اس ابہام کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو، جیسے اردو میں اتنا، کتنا، ایسا، ویسا، یہ جو الفاظ ہیں، بس اس کی جو عربی ہے وہ اسماء کنایہ ہے۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ کم، کذا، کیتا، زیتا، کعین، 5 الفاظ ہیں۔ تو اسم کنایہ وہ اسم ہے جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات کو بتائے، جیسے کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں۔ اب یہاں جو کم ہے اس کا ترجمہ ہے کتنے، تو یہ کتنے کے اندر ابہام ہے اور سوال بھی ہے، تو اس ابہام کی وجہ سے اس کو اسم کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ کا مطلب ہے غیر صریح بات کرنا، صراحت کے بغیر بات کرنا۔ جو بات صریح ہوتی ہے تو اس کو صریح کہتے ہیں، واضح ہوتی ہے، اور اگر کوئی بات صریح نہیں ہوتی تو اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اشارے کنایہ میں بات کر رہا ہے، تو یہ وہی مراد ہے کنایہ سے۔ نمبر 1، اچھا اسماء کنایہ 5 الفاظ ہے، کم، کذا، کیتا، زیتا، کعین۔ اس کو تو یاد کر لیں اچھی طرح تاکہ زندگی بھر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اسماء کنایہ ٹوٹل 5 الفاظ ہیں، کم، کذا، کیتا، زیتا اور کعین۔ نمبر 1، کم، یہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کتنا، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ابھی استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور خبر کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر استفہام کے لیے آئے گا تو مطلب پوچھ رہے ہیں آپ بھئی یہ کتنے کا ہے، اور اگر خبر کے لیے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا عجیب انسان ہے۔ تو یہ جو کتنا آ رہا ہے یہ خبر کے لیے آتا ہے ایک طرح سے، تو اس میں لیکن تعجب آ جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ کم استفہامیہ کسی چیز کی تعداد پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کم رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں۔ اور کم خبریہ یہ کسی چیز کی کثرت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کم رجال لقیتہم، میں اتنے سارے لوگوں سے میں ملا، اور میں کتنے لوگوں سے ملا، تو یہ آدمی پوچھ نہیں رہا ہوتا، یہ بتا رہا ہوتا ہے کثرت کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ آسان سے یوں کر دیں، میں بہت سے لوگوں سے ملا۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں فرق یہ ہے کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے، اب یہ تمیز کیا ہے؟ دیکھیں کم کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ منصوبات ہم نے پڑھ لیے، منصوبات میں ایک چیز تمیز ہے، یعنی جو ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تو کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ٹھیک ہے نا، وہ کتنا، اس کے آگے جو تمیز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی کسی نہ کسی ابہام کو کسی نہ کسی درجے میں دور بھی کر رہی ہوتی ہے۔ کم رجل، کم اگر آپ نے کہا کتنا، تو کتنا مطلب اگلا پوچھے گا بھائی پہلے چیز تو بتاؤ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کتنا۔ تو جب آپ نے کہا کم رجل، تو اس کا مطلب ہے آپ رجل یعنی مردوں کے بارے میں پوچھ رہے، کتنے مرد، کتنے لوگ، تو یہ تمیز اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق یہ بتا رہے کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے، جو اس کے بعد رجل آ رہا ہے مثلا، یہ مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی، اور یہ منصوب ہوتی ہے، مرفوع اور مجرور نہیں ہوتی۔ کم رجلا عندک، جب تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، کتنے مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے نا کم، یہاں پر رجلاً اس کی جو تمیز ہے یہ منصوب ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے رجلاً منصوب ہے۔ اس عبارت میں ہم یہ کہیں گے کہ رجلاً جو ہے وہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور کم جو ہے اس کا ممیز ہے۔ اب یہ ممیز تمیز مل کر کلام کے اندر مبتدا بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں، وہ آگے پھر بتا رہے کیا کیا بنتے ہیں۔ جبکہ کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ یا تو مفرد مجرور ہوتی ہے یا جمع مجرور ہوتی ہے، یعنی جو کم خبریہ اور استفہامیہ میں بنیادی علامت ہے نا، بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوتی ہے۔ منصوب اور مجرور ہونے کا فرق، یہ بنیادی فرق ہے۔ مفرد کی مثال کم مال انفقتہ، میں نے کتنا مال خرچ کیا، اور جمع کی مثال، جمع مجرور کی کم رجال لقیتہم، میں کتنے لوگ، میں بہت سے لوگوں سے ملا۔ کم مال انفقتہ، میں نے بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، اور کم رجال لقیتہم، میں بہت سارے لوگوں سے ملا، ٹھیک ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا، یہ دیکھ لیں، کم استفہامیہ زمانہ ماضی اور استقبال دونوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کم عبدن اشتریتہ، کم عبدن ستشتریہ،
کم عبدن اشتریتہ، یہ ماضی کی مثال ہے، تم نے کتنے غلام خرید لیے، اور کم عبدن ستشتری، تم کتنے غلام خریدو گے. جبکہ کم خبریہ زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. کم غلمان ساملکوہم کہنا صحیح نہیں ہے. کم غلمان ساملکوہم کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت سارے غلاموں کا مالک بن جاؤں گا، میں بہت سارے غلاموں کا مالک بن جاؤں گا. یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں کہ یہ استقبال ہے، مستقبل کا ہے، اور مستقبل کے لیے کم خبریہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، اوپر آ رہا ہے کم کا محلی اعراب، یعنی کم تو مبنی ہے، اب یہ محلاً یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، بس یہی بتا رہے ہیں. کم کلام میں 3 طرح استعمال ہوتا ہے. کبھی محلاً مرفوع ہوتا ہے، جیسے کم رجلاً اخو کا. اب یہاں پر کم رجلاً ممیز تمیز مل کر مبتدا ہے، اخو کا اس کی خبر ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. نمبر 2، کبھی محلاً منصوب ہوتا ہے، جیسے کم رجلاً نصرتا، تم نے کتنے مردوں کی مدد کی. کم رجلاً یہاں پر مفعول بھی ہے نصرتا کا، نصرتا فعل ہے، اپنے فاعل، اور مفعول بھی فعل کے اندر جو تا ضمیر ہے نا، یہ فاعل ہے اس کا. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا. ٹھیک ہے. اور کبھی یہ محلاً مجرور ہوتا ہے، جیسے بکم رجلاً مررت، میں کتنے لوگوں کے پاس سے گزرا. تو اب یہاں پر با حرف جر ہے، کم ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز مل کر با حرف جر کا مجرور، جار مجرور مل کر مررت فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو گئے. ٹھیک ہے. کم جب استفہامیہ ہو تو جملے کو ہم انشائیہ بنائیں گے ہمیشہ. اب یہاں حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، جب قرینہ موجود ہو تو کم کی تمیز کو حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے کم مالکا ای کم درہمن مالکا، تمہارا مال کتنا ہے، یعنی تم کتنے درہم تمہارا مال ہے، تو تمہارا مال کتنا ہے. جیسے آج کل کتنے روپے تمہارا مال ہے، تو ہم یوں بھی پوچھیں تمہارا مال کتنا ہے، تو یہاں جو کتنا کا جو کتنا کے آگے روپے یا درہم آنا چاہیے تھا وہ محذوف ہو جاتا ہے قرینے کی وجہ سے. اور قرینہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جب مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ سکہ رائج الوقت ہی مراد ہوگا جو کم کی تمیز بنے گی. اگلا لفظ قضا، یہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم بھی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا تھا، قضا بھی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں. کبھی یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلت لزید قضا، میں نے زید سے ایسا کہا، خوب سنائی میں نے اس کو. اور کبھی مبہم کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فعلت قضا، میں نے ایسا کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں حاشیہ نمبر 3 دیکھیں قضا کے بارے میں. بعض اوقات قضا عطف کے ساتھ مکرر استعمال ہوتا ہے، جیسے عندی قضا و قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے، اتنا مال ہے، تو یہاں پر یہ اتنے کے معنی میں آئے گا. اگلا لفظ کیتا، یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلت لزید کیتا و کیتا، میں نے زید سے ایسی بات کی، خوب، یعنی اس کو اگلی پچھلی ایک کر دی، خوب سنائی، کھری کھوٹی جو کہتے ہیں نا، خوب بغیر لگی لپٹی کے میں نے سنا دی، ایسا ویسا کہا میں نے زید کو. اور زیتا، یہ بھی مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلت لزید زیتا و زیتا، میں نے زید سے ایسی بات کی، یہ بھی ایسا ہی ہے. تو کیتا و کیتا اور زیتا و زیتا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اور میں نے کتابوں میں دیکھا کیتا و زیتا یوں بھی استعمال کر دیتے ہیں، یعنی کیتا کو بھی لے لیتے، زیتا کو بھی لے لیتے، کیتا و زیتا. آخری لفظ کعین، یہ کم خبریہ کی طرح کعین بھی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دابہ کہتے ہیں رینگنے والی مخلوق کو، اور ترجمے میں اس کو جانور کہہ دیتے ہیں. تو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو نہیں اٹھائے پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ رزق دے گا. رزق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں تسلی دی ہے. تو یہ انہی میں سے ایک آیت ہے، اور اس کے اندر کا عین ہے، اور یہ کم خبریہ کی طرح مبہم عدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے.